ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد فہیم اختر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ یہ پروگرام BA اسلامیات سال دوم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ملک کی ایک معروف تعلیمی دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات یہ ہمارے پروگرام کا مرکزی موضوع ہے۔ ہم نے پہلے حصے میں خلافت راشدہ کے اوپر آپ سے گفتگو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ خلافت راشدہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو خلافت راشدہ کا نام کیوں دیا گیا ہے اور یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو 4 خلیفہ ہوئے ان میں سے چاروں خلفاء کے انتخاب کا علیحدہ طریقہ کیا تھا اور کس طرح جمہوری طرز پر ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ تو پچھلے سبق کے سوالات تھے جن پر آپ نے استفادہ کیا تھا۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ اس کے بعد کے سوالات ہوں گے جن میں ہماری توجہ بنیادی طور پر اس بات پر ہوگی کہ خلافت راشدہ کے زمانے کی خصوصیات کیا تھیں۔ ان خصوصیات میں ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ سیاسی استحکام کس طور پر لایا گیا تھا اور حکومت کا نظم و نسق کس طرح قائم کیا گیا، یعنی بنیادی طور پر حکومت کا ایڈمنسٹریشن کیسا تھا۔ کیا آج کے زمانے میں سماج کے اندر، حکومت کے اندر جو مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے شعبے اور محکمہ جات پائے جاتے ہیں، کیا اسی طرز پر محکمے اور شعبے وغیرہ وہاں بھی موجود تھے؟ ہم یہ بھی جانیں گے کہ سیاسی طور پر حکومت وقت کا دوسری حکومتوں کے ساتھ کیا تعلقات اور کیسے بین الاقوامی رشتے ہوا کرتے تھے۔ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ حکومت کا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوا کرتا تھا۔ اس سوال کے بعد ہم آگے اس سوال پر آئیں گے کہ اس زمانے میں عدل و انصاف کی کیا صورتحال تھی، یعنی قانون اور امن لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، حکومت قانون کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا رکھتی تھی، اور کیا عدل و انصاف کی فراہمی میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کسی بنیاد پر امتیاز تو نہیں روا رکھا جاتا تھا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ معاشی طور پر کیا صورتحال اس زمانے میں پائی جاتی تھی، کیا لوگوں میں معاشی بنیادوں پر کافی اونچ نیچ تھی یا برابری تھی، اور حکومت اپنے اخراجات کس طرح پورے کرتی تھی اور لوگوں کی ضروریات جو معاشی تھیں ان کے پورا کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرتی تھی۔ ہمارا آخری سوال یہ ہوگا کہ سماجی طور پر اس زمانے میں کیا صورتحال تھی۔ سماج میں جو مختلف طبقے پائے جاتے ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کا بھی رواج تھا، غلام بھی سماج میں پائے جاتے تھے، عورتیں سماج کے اندر ہیں۔ تو اس طرح جو مختلف طبقات پائے جاتے ہیں سماج کے اندر، ان سب کی صورتحال کیا تھی، ان سب کا باہمی رشتہ کیا تھا اور حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتی تھی۔ تو ان سوالات پر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ تو آئیے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ سیاسی طور پر جو حکومت قائم ہوئی تھی اس حکومت کا سیاسی نظام کیا تھا اور سیاسی استحکام کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، اور کیا آج کے طرز پر اس زمانے میں بھی حکومت کے مختلف شعبے اور محکمے اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ پائے جاتے تھے۔ نیز یہ بات بھی ہمیں جاننا ہے کہ حکومت کا لوگوں کو پرامن بنانے کے لیے اور لوگوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈمنسٹریشن کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ خلافت راشدہ کا ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ جو تھی وہ وہی تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خلافت راشدہ کے زمانے سے پہلے قائم کی تھی یا بنائی تھی۔ اچھا، تو بنیادی ایڈمنسٹریشن وہی تھا، یعنی اس میں جو فوج تھی انتظامیہ کے دوسرے سیکریٹریٹ تھا اور دوسری چیزیں تھیں۔ البتہ خلافت راشدہ جب قائم ہوئی تو کچھ ادارے جو ہے اس میں بڑھ گئے۔
جیسے بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو ادارہ بڑھا ہے وہ خلیفہ کا انسٹیٹیوشن قائم ہو رہا ہے پہلی مرتبہ، اچھا کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی نگرانی میں تھے، سارے فیصلے انہی کو کرنے ہوتے تھے، مگر یہ کہ اب خلیفہ اور شورا دو بنیادی ادارے جو ہے وہ اضافہ ہو رہے ہیں خلافت راشدہ کے زمانے میں۔ اچھا، تو بنیادی ایڈمنسٹریشن وہی تھا، انتظامات وہی تھے، زیادہ تر جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے تھے ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں، ان میں ہرڈل نہ ہو، ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آسانی ملے، تو یہ کوشش کی آج تھی۔ کے زمانے میں جو مختلف شعبے اور محکمے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایسے محکمے اور ڈپارٹمنٹس جی بالکل، ڈپارٹمنٹ اور محکمے قائم کیے گئے، میں آ رہا ہوں اسی کی طرف۔ میں جیسے کہ خلیفہ کا انسٹیٹیوشن ایک، اس کی ذمہ داری یہ تھی خلیفہ کی کہ وہ حکومت کا کاروبار، حکومت کا انتظام چلائے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کی تعلیمات کا پابند رہتے ہوئے جو شورا کا انسٹیٹیوشن جو دوسرا ہے اس کے مشورے سے اور عام لوگوں کے مفادات اور مصالح کا خیال کرتے ہوئے حکومت کا انتظام چلائے۔ تو یہ شورا کے مشورے سے اور عام لوگوں کے مفادات اور مصالح ایسے لوگ جن سے مشورہ رائے لی جائے، میں آ رہا ہوں اسی کی طرف۔ اور دوسرا جو اہم انسٹیٹیوشن تھا وہ شورا کا تھا۔ شورا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی باضابطہ نہیں تھے، اکابر صحابہ سے آپ مشورہ کر لیا کرتے تھے، مگر جب خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو ہر خلیفہ راشد نے، چاروں میں سے چاروں کے چاروں نے اپنی شورا بنائی، جس میں کہ اس زمانے کے اکابر صحابہ جو بدری صحابہ تھے، جو سابقون الاولون میں سے تھے، قدیم صحابہ تھے، وہ لوگ جو ہے شامل ہوتے تھے، اور جو صاحب رائے ہوتے تھے، اس کا بھی ذہن میں اس کو بھی رکھا جاتا تھا، یہ بات بھی دھیان میں رکھی جاتی تھی۔ تو جو صاحب رائے صحابہ ہوتے تھے ان کو شورا میں رکھا جاتا تھا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی شورا تھی جن کی رائے ہو سکتی تھی اہم، اور شورا کا کام ہی تھا، یعنی جو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کیبنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ کا کام جو شورا کا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے شورا میں پہلے پیش ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے گریٹر شورا کی بھی کبھی ضرورت پیش آتی تھی، جس میں اور وسیع پیمانے پہ جو ہے لوگوں سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے سب کے مشورے سے اور جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفہ آخری فیصلہ لیتا تھا۔ تو یہ دو اہم محکمے جو ہے تھے۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ ایک اہم محکمہ تھا، یعنی جس میں خط و کتابت ہوتی تھی، فرامین جاری ہوتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم تھا۔ مختلف صحابہ کو جو آرڈر جو ایشو ہوتے تھے، مختلف صحابہ کو یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دی، اور اسلامی مملکت کے مختلف حصوں کے لیے آرڈر یہاں سے جی جو فرامین جاری ہو رہے ہیں، جو ایشو ہو رہے ہیں، دوسری چیزیں، یا جو خطوط لکھے جا رہے ہیں مختلف بادشاہوں کو، یا جو مملکتوں سے روابط ہو رہے ہیں، بین الاقوامی ریلیشن، اس میں جو ہے اس میں بھی یہ سیکریٹریٹ ہی اصل کام کرتا تھا۔ تو اس میں میں ایک نام بتا دوں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو سیکریٹری کا فریضہ جو انجام دیا وہ حضرت عثمان تھے، اور خود حضرت عثمان کے زمانے میں مروان ان کے سیکریٹری ہیں، جو بہت اہم نام ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سیکریٹریٹ ایک چوتھا ادارہ جو تھا فوج، کیونکہ اس زمانے میں فتوحات بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھیں، تو فوج کو باضابطہ کیا گیا خلافت راشدہ میں، تنخواہیں مقرر کی گئیں، ان کی الگ سے چھاونیاں بنائی گئیں تاکہ وہ عام لوگوں سے الگ ہٹ کر کے رہیں، نظم و نسق اور انتظام و انصرام، امن و قانون جو ہے بہتر انداز میں چلے، لوگ جو ہے سکون کے ساتھ رہیں، اس کے لیے جو ہے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، محکمۃ الجند اس کا نام دیا گیا، جو آج بھی بہت سارے عرب ممالک میں اسی نام سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ باضابطہ قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ جرائم سے جو ہے لوگوں کو روکا جائے یا مجرموں سے سماج کو محفوظ رکھا جائے، اس کے لیے جیل کا محکمہ قائم کیا، جیل کا محکمہ قائم کیا، مختلف شہروں میں جیلیں بنائی گئیں باضابطہ، جہاں پہ مجرموں کو رکھا جاتا تھا اور ان کی اس طرح تربیت کی جاتی تھی کہ بعد میں جا کر کے وہ جو ہے سماج کے لیے نقصان دہ دوبارہ وہ کام نہ شروع کریں، بلکہ جی سماج کا اچھا عنصر بن سکیں وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے اقدامات خلافت راشدہ میں ہوئے ہیں۔ آبپاشی کا نظام جو ہے، کیونکہ زراعت جو ہے کسی بھی جو ہے اسٹیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نہریں کھدوائی گئیں، دوسرے کام کیے گئے، نہریں کھدوائی گئیں باضابطہ، زمینیں کارآمد ہو جائیں، پیداوار میں اضافہ ہو، جی اس کے لوگوں میں خوشحالی آ سکے، اس کے لیے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ کام کیے گئے، میں ان کا صرف نام لینے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ مردم شماری کرائی گئی، لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں اس کے لیے مردم شماری کرائی گئی، سینسس ہوا، مردم شماری کرائی گئی، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، تاکہ اگلی پلاننگ جو منصوبہ بندی ہو اس کے مطابق کی جا سکے۔ پلاننگ اور منصوبہ بندی، ہاں اس کے لیے جی یہ مسئلہ بھی باضابطہ اس وقت یہ محکمہ بھی تھا
جو منصوبہ بندی کرتا تھا. تو اس طرح جو ہے یہ خلافت راشدہ کا نظم و نسق جو ہے آگے بڑھا. یعنی ایک جامع اور مکمل ایک ایڈمنسٹریشن جو تھا، ایڈمنسٹریشن ہو اور سکتا ہے آج جس جو کو محکمے ہو سکتے ہیں ان کی شکلیں وہاں پائی جاتی تھی. جی یہ ہو سکتا ہے کہ کئی شعبے ایک جگہ رہے ہوں یا کبھی کبھی الگ رہے ہوں یا آج کی طرح ان کو نام نہ دیا گیا، مگر یہ کہ جو حکومت کی ایک ماڈرن حکومت کی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ خلافت راشدہ میں ساری کی ساری موجود تھی، اور بطور ماڈل جو ہے ہم وہاں سے ان اصولوں کو آج بھی لے سکتے ہیں اور انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اچھا، یہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، ہم اس دور کی خصوصیات پر اگر ہم بات کریں کیونکہ ہمارے موضوع کا یہ ایک اہم حصہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سیاسی جو پہلو ہے، کسی بھی حکومت کا سیاسی پہلو بہت اہم ہوتا ہے، تو سیاسی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں شورائیت، جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا پہلے، یا آج کی زبان میں ہم جمہوریت کہہ لیں، کیا یہ بات پائی جاتی تھی؟ اور خاص طور سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ مختلف اہل مذاہب بھی کیا اس سماج میں رہتے تھے؟ اگر تھے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ حکومت وقت کا ہوا کرتا تھا؟ جی، تو سب سے پہلے میں سیاسی نظام، خاص طور سے جمہوری جو نظام تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ خلافت راشدہ آپ اس کے کو دوران، جمہوری نظام کا نام دیتے ہاں ہیں؟ میں بالکل اسلامی جمہوری نظام، اسلامی جمہوری نظام، کیونکہ وہ آج کی طرح کا جمہوری اس لحاظ سے نہیں تھا، جو ٹھیٹھ اصطلاح جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ مغربی اصطلاح جو ہے، اس میں جمہوری تو نہیں تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، مگر اور اس میں سربراہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو. اقتدار اعلیٰ اسلامی جمہوریت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس میں عوام کے مفادات کا اور عوام کے ذریعے ہی جو ہے پاسداری کی جائے گی، عوام کی رائے لی جائے گی، عوام کے مفادات کا. تو عوام کی رائے کے ذریعے اور عوام کے مفاد کے لیے جو ہے وہ تھی، اور ہر معنی میں جمہوری تھی کہ اللہ رسول کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہر فیصلہ جو ہے اس میں کیا جائے گا اور اس میں عوام کو شریک کیا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے خلفائے راشدین کے انتخاب کے بارے میں بتایا کہ اس میں عوام پوری طرح شریک تھے. اس کے علاوہ بھی عوام کو اظہار رائے کی پوری آزادی تھی. اچھا، ہاں، اظہار رائے کی آزادی کی ایک مثال میں اگر آپ کو دے دوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی جلیل القدر جو ہے خلیفہ ہیں، ان کا زمانہ ہے، ہاں دوسرے خلیفہ ہیں، اور وہ جو ہے ان کا زمانہ خلافت ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر عام مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، خلیفہ وقت خطاب کر رہا ہے. عام لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ عمر، مال غنیمت جو آیا تھا اس میں جو چادریں آئی تھیں اس میں تو سب کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بدن پہ 2 چادریں کہاں سے یہ آ گئیں. اچھا، یہ ایک عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے، اور خلیفہ اس پہ برافروختہ نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اچھا، اور کہہ رہے ہیں نہیں، تم نے ٹھیک سوال کیا ہے. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ اٹھو اور اس سوال کا جواب دو. اچھا، عبداللہ ابن عمر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کو بھی ایک ہی ملی تھی، ان کے پاس 2 چادریں نہیں تھیں، تو میں نے اپنے والد کو دے دی ہے چادر، اس طرح سے ان کے اوپر 2 چادریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. جو حصہ ایک عام آدمی کو ملا تھا وہی خلیفہ وقت کو بھی ملا تھا، چادر ایک ہی ملی تھی، اور بدن پہ 2 تھی تو سوال کر لیا گیا. جی، اور جواب میں بتایا گیا کہ چادر ایک ہی تھی، بیٹے نے دوسری چادر دے دی تھی. اور پھر یہ کہ اظہار رائے کی آزادی اس میں دیکھیے کہ کس طرح کی ہے کہ ایک عام آدمی، ایک بوڑھیا کھڑی ہو کر کے پوچھ سکتی ہے کہ عمر، جو حقوق ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیے، تم کون ہوتے ہو اس کی تحدید کرنے والے؟ تو اس طرح کے واقعات جو ہے ملتے ہیں خلافت راشدہ میں، اور جو اس کے جمہوری مزاج کی، جمہوری جو روایت، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت بہت زیادہ تھی، اور ہر ایک کو بولنے کی آزادی تھی. بالکل. عمال کو یہ حکم تھا کہ حج کے موقع پہ وہ لوگ سارے کے سارے مکہ میں موجود رہیں، اور جو لوگوں کی شکایتیں ہیں، جو گورنر ہوتے تھے، حکومت کے مختلف حصوں کے گورنر، ذمہ دار ہوتے تھے، کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود رہیں اور لوگوں کی جو شکایتیں ہیں اس کو دور کرنے میں، کیپٹل میں ان کو بلایا جاتا تھا مکہ میں حج کے موقع پہ. کیپٹل ایک طرح سے منتقل ہو جایا کرتا تھا حج کے دوران، اور وہاں پہ جو ہے ان کی شکایتیں دور کی جاتی تھیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی تھی. اور اس طرح جو ہے عمال کو، اسی طرح گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ اپنے پہرے دار نہیں لگائیں گے اپنے گھروں پہ، تاکہ لوگ آسانی سے جائیں، جس کو شکایت ہو وہ آسانی سے پہنچ سکے، کوئی روک ٹوک نہ ہو. اور ترکی گھوڑے پہ نہیں سوار ہوں گے کہ روب لوگوں پر قائم ہو اور اس کی وجہ سے جو لوگ روب کی وجہ سے سوال نہ کر سکیں، یا باریک کپڑے نہیں پہنیں گے. حکومت کے گویا جو کارکنان تھے ان کے لیے ہدایات تھیں. ٹرانسپیرنسی کی آپ نے بات کی تو اس بارے میں ایک چیز بتا دوں. آج جو کہ ہماری جمہوریت میں پوری طرح ابھی بھی نہیں ہو پاتا
ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا تھا ان کے ایسٹ کا ایویلویشن ہوتا تھا، اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ان کے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنی جو ہے پراپرٹی ہے، کتنے پیسے ہیں بینک بیلنس، ذمہ داری ملنے سے پہلے، ذمہ داری ملنے سے پہلے، اور پھر اس کا ہر سال حساب ہوتا تھا کہ وہ پروپورشن کے حساب سے بڑھ رہا ہے، کہیں زیادہ تو نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے کتنی بڑی وہ ہے۔ آج ہماری حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ یعنی ایک طرح سے پروپورشن سے زیادہ جو ہے اگر ایسٹ بڑھ رہا ہے تو پھر چھاپے مارے جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم یہ بات اس وقت بھی موجود اس زمانے میں موجود تھی، خلافت راشدہ کے اس کی وجہ سے کرپشن پہ حساب کنٹرول رکھا تھا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس اتنا تھا، اتنا کیسے ہو گیا؟ اچھا، دوسرے مذاہب کے لوگ کیا اس سماج میں رہتے تھے؟ جی اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہتا جی، دوسرے بنیادی طور پہ جب یعنی خلافت راشدہ سے پہلے اللہ کے رسول کا جو زمانہ ہے اس میں تو کچھ یہودی اور کچھ جو ہے عیسائی، کچھ مجوسی صرف ملتے ہیں، مگر خلافت راشدہ کے زمانے میں جب بڑے پیمانے پہ ایکسپینشن ہوا ہے حکومت کا جو توسیع ہوئی ہے تو اس میں جو ہے بہت سارے علاقے فتح ہوئے، ایران، مصر، شام، سینٹرل ایشیا کا اچھا خاصا علاقہ، دائرہ بہت بڑھ گیا، جی بہت بڑھ گیا، اور اس میں ایرانی جو تھے وہ زرتشتی جنہیں ہم کہتے ہیں، اور جی آتش پرست، قبطی مصر کے یہ لوگ شامل ہوئے، عیسائی بڑے تعداد میں شامل ہوئے، بودھ روایت کے ماننے والے سینٹرل ایشیا حکومت کے دائرے میں جو علاقے آئے تو سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے، اپنے مذہب کے ساتھ آئے۔ 300 سال کا عرصہ لگا ہے انہیں زیادہ تر کو مسلمان ہونے میں۔ اچھا، زیادہ تر جو ہے کچھ لوگوں نے، ایک تعداد نے اسلام قبول کیا، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی؟ جی جی بالکل آزادی تھی، اور اتنی آزادی تھی کہ وہ مذہب پر کھلے عام اپنا جو ہے جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں ان کو جہاں چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی بھی اجازت تھی؟ جو ان کو ناقور وغیرہ بجانا ہے وہ بجا سکتے ہیں، ان کی بھی اجازت تھی۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی، مذہبی عبادتگاہوں کی تعمیر، جی جی مذہبی رہنماؤں جو ان کے لیڈر ہوتے تھے، جو امام جو ان کے ہوتے تھے، ان کو بھی پروٹیکشن حاصل تھا، یہاں تک کہ انہیں ٹیکسز سے بری الگ رکھا جاتا، مستثنی رکھا جاتا تھا کہ ان پہ جزیہ نہیں لاگو ہوگا۔ جو معمولی رقم لی جاتی تھی سیکورٹی، وہ مذہبی رہنما اس سے الگ ہوتے تھے، ان کے تحفظ کے لیے رقم لی جاتی تھی، تو اس سے بھی جو ہے الگ رکھا جاتا، مذہبی رہنماؤں کو اس ٹیکس سے بری کیا گیا تھا، الگ رکھا جاتا یہ ان کے لیے اعزاز تھا، اعزاز تھا ایک طرح سے کہ بھائی وہ قوم کے لیڈر ہیں اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور انہیں جو بھی حقوق ایک عام مسلمان کو سماجی اس میں حاصل تھے وہ سارے کے سارے غیر مسلموں کو بھی حاصل، ترقی کرنے کے اور دوسرے جو ہے علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھنے کے، تجارت میں آگے بڑھنے کے، جو کچھ کے جو پروٹیکشن حکومت کی طرف سے دوسرے مسلمانوں کو دیا جاتا تھا وہ ان لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی سماج کو پرامن بنانے کے لیے اور سماجی استحکام کے لیے قانون اور انصاف کی بات آتی ہے۔ ابھی آپ نے بات بھی کی تھی کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی تھی، وہاں شفافیت تھی، ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ قانون اور عدل و انصاف کے حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ حکومت کر رہا تھا؟ کیا کوئی نسلی یا مذہبی بنیاد پر تفریق تھی یا سب کے ساتھ قانون اور انصاف کی بالادستی کا معاملہ تھا؟ جی دیکھیے، خلافت راشدہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قانون کی بالادستی قائم تھی، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں تھا، خلیفہ بھی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ اگر اسے بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ہی اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا، تو قانون کی بالادستی قائم تھی اس میں، اور مملکت میں پوری ریاست میں ہر جگہ امن و قانون کا بول بالا تھا، کہیں بھی جو ہے لاقانونیت کی شکل نہیں پائی جاتی تھی پورے۔ اگر خلیفے کے خلاف کسی کو شکایت ہو تو وہ بھی جا سکتا تھا، اور خلیفہ کو اگر کسی کے خلاف شکایت ہو تو وہ بھی اسے بھی عدالت میں جانا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہرکارہ بھیج دیا اور وہ جو ہے اس کی شکایت دور ہو گئی۔ خلیفہ کو خود بھی عدالت میں جی آنا میں تھا۔ مثال دیتا ہوں، جی مثال آپ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، جی ان کی ایک زرہ تھی، چوری ہو گئی، ایک یہودی نے وہ زرہ چوری کر لی، جی حضرت علی نے دیکھا کہ فوجی لباس تھا، جی ہاں فوجی لباس ہوتا تھا جو حفاظت کے لیے جو پہنا جاتا تھا، تو وہ چوری کر لی اور کوفے کے بازار میں وہ بیچنے کی اس کو کوشش کر رہا تھا۔ حضرت علی نے دیکھا تو اسے پکڑ لیا، کہا بھائی یہ زرہ تو میری ہے، اس نے کہا نہیں میری ہے، اسے پکڑ کے لے کر کے عدالت میں قاضی کے پاس آئے، کہا کہ بھائی یہ زرہ ہی میری تھی اور یہ چوری کر لی انہوں نے۔ حضرت علی خود بھی عدالت میں آئے؟ عدالت میں خود آئے، اور عام جو مدعی کی جو جگہ ہوتی وہاں پہ کھڑے ہوئے اور قاضی کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ قاضی اپنی جگہ بیٹھا رہا، بالکل کھڑا نہیں ہوا، تو وہ جو ہے وہاں پہ معاملہ پیش ہوا، اور دیکھیے قاضی کا بھی کہ وہ متاثر نہیں ہو رہا ہے کہ خلیفہ وقت آیا ہوا ہے، وہ پورے مقدمے کو سنتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ حضرت علی نے جو ثبوت فراہم کیے ہیں، جو دلیلیں دی ہیں وہ ناکافی ہیں، اس لیے فیصلہ
یہودی کے حق میں ہو رہا ہے. اچھا، ہاں، اور یہودی یعنی وہ مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کے حق میں ہو رہا ہے. اور اس سے یہ متاثر ہوتا ہے کہ فوراً حضرت علی کے پیروں میں گر پڑتا ہے. اچھا، وہ اور یہودی کہتا ہے کہ جس مذہب کی تعلیمات جو ہے اس کے سربراہ کے خلاف فیصلہ سنانے کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. جی جی. اچھا، ہم خلافت راشدہ کی خصوصیات کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خلافت راشدہ کے دور میں معاشی عدل و انصاف، اکنامیکلی طور پر لوگوں کے درمیان برابری اور سماجی طور پر برابری، اس کی کیا صورتحال تھی؟ ذرا مختصر طور پر بتائیں گے. جی، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران جو ہے لوگوں کو معاشی طور پہ آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے حکومت کی طرف سے یکساں مواقع حاصل تھے. اس میں کسی کے ساتھ کسی طرح کا امتیاز نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جو سماج کے غریب کمزور لوگ ہوتے ہیں، خود کما نہیں سکتے، حکومت کیا کرتی؟ حکومت، میں بتا رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ اچھا، جو لوگ کسی وجہ سے سماج میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے حکومت کیا کرتی تھی. تو اس سلسلے میں خلافت راشدہ نے بہت سارے انقلابی اقدامات کیے ہیں، اور خاص طور سے جو وظائف کا نظام قائم کیا تھا کہ جو بھی جو ہے سماج کے لوگ ہوں ان کی ضروریات اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں تو ہر ایک کو وظیفہ دیا جائے گا. اور اس میں مالی مدد، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں تھا. یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے اور کسی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کی ضروریات کو پوری کرے گی اور اس کے لیے وظیفہ قائم کرے گی. اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ یہودی کو جو ہے حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا کیوں مانگ رہا ہے، تو کہا کہ اس کو وظیفہ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ غیر مسلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے صرف اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کی جوانی تو جو ہے ہم نے استعمال کی ہے ہمارے کاموں کے لیے اس نے کہا. اور بڑھاپا کون برداشت کرے گا؟ بڑھاپا بھی ہمیں برداشت کرنا ہے. اور فوراً وہاں سے حکم دیا بیت المال سے کہ اس کا وظیفہ جاری کیا جائے. اچھا، تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی. سماج میں وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے خود کما نہیں سکتے تھے، حکومت ان کے اخراجات برداشت کرتی تھی. وظائف کے نظام کا جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ پوری ایک طرح سے تھی، اور فلاحی ریاست جسے ہم کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں تھی. یہاں تک کہ وظائف کا جو سسٹم تھا اس میں کوشش یہ کی گئی تھی، اور بلکہ اس کے لیے آرڈر دیا گیا بعد میں کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. بچہ گھر میں پیدا ہوا، اس کا وظیفہ جاری ہو گیا. شروع میں ہوا یہ تھا کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے تب جو ہے وظیفہ جاری ہوتا تھا. تو کچھ مائیں یہ کرنے لگیں کہ جلدی وظیفہ جاری ہو جائے، پورے دودھ نہیں پلاتی تھیں. حضرت عمر کو جو خلیفہ راشد ہیں دوسرے، انہیں جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ سے بچہ ماں کے دودھ سے محروم رہ جاتا ہے، ایک کام کرو کہ جب سے پیدا ہو رہا ہے تب سے دے دو. اچھا، اس زمانے میں اسلامی اسٹیٹ کے پاس مالیات کے جو آمدنی کے ذرائع جو تھے، میں ان کی طرف بھی تھوڑا سا آنا چاہوں گا کہ مختصر طور پہ کہ 5 ذرائع جو زیادہ بڑے تھے کہاں سے آتی تھی. ظاہر بات ہے ان سب چیزوں میں کہاں سے خرچ کرتی تھی. تو آمدنی کے ذرائع جو ہے اس میں ایک بنیادی جو ذرائع تھے، ایک تو جزیہ تھا جو غیر مسلموں سے سیکورٹی کے طور پہ ان کے جو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا، اس کے بدلے معمولی سی رقم لی جاتی تھی. معمولی رقم لی جاتی تھی، عام طور سے 1-2 دینار درہم ہوا کرتا تھا، جو بہت چھوٹی سی رقم، یعنی اس زمانے کا 1-2 روپیہ کچھ، 1-2 روپیہ اس زمانے کا. اسی طرح جو ہے خراج کی جو زمینیں تھیں جو لوگوں کو فتوحات کے بعد کاشت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چھوڑ دی گئی تھیں، اس سے آتا تھا، مالیات فراہم ہوتی تھی. یہ دونوں جو ہے غیر مسلمین سے جو ہے حاصل ہوتے تھے. تیسرا عشر تھا، جو پیداواری زمینیں جو مسلمانوں کے پاس تھیں ان سے بھی ٹیکس لیا جاتا تھا کہ پیداوار ہو رہی ہے، اللہ نے زمین دی ہے، اس میں سے آپ کو 10 یا 5% آپ کو دینا ہے. 10% یا 10%. اگر پیداوار جو بارش کے پانی سے ہو رہی تو 10%، اور اگر آپ کو خود محنت کرنی پڑ رہی ہے ہر مسلمان کو دینا تھا. اور جو چوتھا ذریعہ تھا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، جو نصاب ہے، سارے لوگ جانتے ہیں ہر سال نکالتے ہیں. تو اس کے ذریعے، اس کے علاوہ ایک بڑا ذریعہ جو تھا مال غنیمت، جو فتوحات ہو رہی تھی بڑے پیمانے پہ، اس سے بھی جو ہے حاصل ہوتا تھا. مگر مال غنیمت بھی سارا کا سارا بیت المال میں نہیں آ جاتا تھا کہ فوجیں لڑیں اور سارا آ جائے جو ہے حکومت کے پاس، بلکہ اس کا جو ہے 4 حصہ جو ہے فوجوں پہ خرچ ہوتا تھا، ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا. 5واں حصہ جو تھا وہ بیت المال میں داخل ہوتا تھا. سماجی اعتبار سے کیا صورتحال تھی؟ اچھا، یہ آمدنی کے بارے میں بھی میں بتاؤں کہ آمدنی یہ جو حاصل ہوتی تھی اس کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتا تھا. تو جو آمدنی جہاں سے حاصل ہوتی تھی پہلے وہیں پہ خرچ کی جاتی تھی، مقامی ضروریات کو ترجیح دی جاتی تھی. ہاں، جہاں سے حاصل ہو رہی انکم پہلے وہاں کی ضروریات پوری ہوں،
اس کے بعد جو سال کے آخر میں رقم بچ رہتی تھی وہ اسٹیٹ کو بھیجی جاتی یعنی تھی، ایسا نہیں تھا کہ مرکز کو کیپٹل اور بڑے شہروں پہ زیادہ خرچ ہو اور چھوٹے دیہات جہاں سے وصول ہو رہے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے. جہاں سے آمدنی حاصل ہو رہی پہلا حق انہی لوگوں کا، انہی پہ خرچ ہو. اس کے بعد سال کے آخر میں کچھ رقم اگر بچ رہتی تو وہ مرکز کے پاس آتی تھی. تو یہ ایک بڑی چیز تھی. بہت خوب. جی سماجی صورتحال پر سماجی صورتحال اس زمانے کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کے اونچ زمانے نیچ میں وغیرہ کا تصور نہیں تھا؟ بالکل کیا لوگوں میں سماجی اعتبار سے کچھ درجہ بندی کر دی گئی تھی؟ دیکھیے سماجی اعتبار سے ایک طرح سے مختلف طبقات سماج میں، ہر سماج میں رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے. جو خاص طبقات تھے ان میں ایک تو آزاد عربوں کا، آزاد جو مسلمان ہو گئے تھے، آزاد عرب تھے، ان کا طبقہ تھا. دوسرا جو غلاموں کا طبقہ تھا، غلامی کا رواج. جی غلامی کا رواج تھا، کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی. اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی سماج چل ہی نہیں کیا سکتا سلوک تھا. تھا اس سماج میں؟ مگر یہ کہ غلاموں کے ساتھ یہ تھا کہ اپنے برابر، یعنی جو خود کھاتے تھے وہی کھلاتے تھے. اور اسلام نے تو اتنی جو ہے ترغیبات دی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کر دو، تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ آزادی بھی، فریڈم بھی ملے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا غلاموں نے جو ترقی کی ہے اس دوران، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ علوم و فنون کے میدان میں وہ آزاد عربوں سے آگے نکل گئے ہیں بہت سارے واقعات میں. مولا عمر ہیں، جی حضرت عمر کے جو غلام ہیں نافع، جی وہ ان کو امام کہہ کے لوگ بلاتے تھے. یعنی غلام رہتے ہوئے وہ علم کے امام ہو گئے. علم کے امام ہو گئے. دوسرا طبقہ جو تھا سماج کا وہ غلاموں کا تھا. تیسرا جو ہے موالی کا تھا، یعنی وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں چونکہ غلام آزاد کیے جا رہے تھے تو وہ پورا ایک سوسائٹی کا حصہ بن گئے تھے، بہت بڑا حصہ سیکشن بن گیا تھا، جنہیں موالی کہتے ہیں، یعنی آزاد کیے ہوئے غلام. اور چوتھا حصہ جو تھا وہ اجمی نژاد مسلمانوں کا تھا، یعنی جو کہ باہر کے لوگ، جو عرب کے علاقے سے باہر کے لوگ فتوحات کے نتیجے میں اسلامی اسٹیٹ کا حصہ بنے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ لوگ تھے. اس کے علاوہ ذمی تھے. تو یہ 5 طبقے سماجی جو تھے، اعتبار سے سب برابر مگر تھے. سماج میں سب کو برابری حاصل تھی اور سب کو جو ہے حقوق جو حکومت کی طرف سے پروٹیکشن اور حقوق فراہم ہوتے ہیں وہ سب کو یکساں طور پہ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی سب کو تھی. سب کے لیے تعلیم تو کمپلسری تھی، بلکہ وہ آگے بڑھ رہے تھے جو غلام سرو تھے. شکشا ابھیان کی بات ہم آج یہاں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں سرو شکشا ابھیان کے لیے انہوں نے احکام جاری کیا کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے. ہر ایک کے لیے تعلیم ضروری تھی. دیکھیں سماج کا ایک اہم حصہ خواتین بھی تو ہیں. جی. ان کی صورتحال کیا تھی؟ کیا وہ سماج میں برابر درجے میں شریک تھیں، تعلیم میں، معاش میں؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیں. جی سماج میں خواتین کو جو حقوق اور رعایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاصل تھیں وہ اسی طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی انہیں حاصل تھیں. کس طرح کی؟ میں بتا رہا ہوں آگے کہ خواتین اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کام کر سکتی تھی انہیں اسے کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی. میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ امہات المومنین ہیں، دوسری صحابیات ہیں، بہت ساری تابعات ہیں جو کہ جنہوں نے کہ صحابیات کے ساتھ سے فائدہ اٹھایا تھا. ان لوگوں نے سماج کی اور مسلم سماج کے تہذیب و تمدن کے فروغ میں، علوم و فنون کے فروغ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. حضرت عائشہ ہیں، علم کو پھیلایا. جی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. جی ہماری جو دینی علم ہے ہمارا اس کا 1/3 حصہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تیسرا حصہ وہ جو ہے حضرت عائشہ سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ جو گھر کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ حضرت عائشہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا، جو کہ ہم پڑھاتی تھیں اور ان کی شاگرد ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن جو ان کی بھتیجی ہیں. انہوں نے جو ہے تہذیب و تمدن کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے. جنگوں میں جو ہے وہ جاتی تھیں اور وہاں پہ جو ہے جو نرسنگ کا جو ایک طرح سے خدمات جو تھیں وہ زیادہ تر خواتین ادا کرتی تھیں. فوج میں بھی فوجی مہمات میں شریک ہوتی تھیں. معاشی میدان میں جی معاشی میدان میں انہیں تجارت کرنے کی، انہیں جو ہے اپنی پراپرٹی رکھنے کی پوری طرح آزادی حاصل تھی، کیونکہ اس سماج میں خواتین کا بھی ورثت میں تجارتی ایکٹیویٹیز میں تھیں اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس طرح کے. تو گویا تعلیمی، معاشی، فوجی ہر میدان میں ان کی شرکت تھی. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. عزیز طلباء و طالبات، آج کے موضوع پر جو ہم نے گفتگو کی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر کافی فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ کتابوں کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس موضوع پر مزید استفادہ کر سکتے ہیں. یہ کتابیں ہیں خلفائے راشدین، حاجی معین الدین ندوی صاحب کی ہے. دوسری کتاب ہے تاریخ تہذیب اسلامی، یہ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی تصنیف ہے. اور ایک کتاب بہت مشہور ہے علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور ان کے کارناموں پر ہے.
ایسی ہی تاریخ اسلام کے موضوع پر ایک کتاب ہے مختصر تاریخ اسلام، جو غلام رسول مہر صاحب کی تصنیف ہے، اور ایک اور کتاب ہے ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جو ثروت سولت صاحب نے لکھی ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس موضوع پر آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر اس اہم گفتگو کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کا اور ہم سے بات کرنے کا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے، آئندہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔